اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ 3 طلاق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی تھی. اور ظاہر ہے کہ جب خاوند کو بیوی پر شک ہو جائے اور وہ عدالت میں آ جائے اور قسمیں کھائے کہ ہاں میں سچا ہوں، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا ہے. ہم قانون پر چونکہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ہر دارالفتاء اپنا نیا فتویٰ دیتا ہے. دوسرا، قرآن رجوع کا حق دے رہا ہے مرد کو. ٹھیک ہے کہ وہ عدت کے اندر، عدت کی حکمت یہ ہے کہ عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایڈوکیٹ وقاص علی نقوی ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز. ہمارا موضوع احکامات طلاق قرآن و سنت کی روشنی میں جاری ہے اور آج ہم اس کی چوتھی نشست آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سیکھا کہ طلاق احسن اور طلاق حسن کیا ہے، اور آج کی اس نشست میں ہم طلاق بدعت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہماری اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس موضوع کو لے کے آپ عام لوگوں کے ذہن میں جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں. آج کی یہ ہماری آخری نشست بہت اہم ہے اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ پوری نشست آپ دیکھیں اور پورا پروگرام آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے اذہان میں اٹھنے والے جو سوالات ہیں طلاق بدعت کے حوالے سے وہ کلیئر ہو سکیں. ہمیشہ کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارشد قیوم صاحب، ہمارے استاد محترم بھی ہیں اور ویل ریناؤنڈ ریلیجیس اسکالر ہیں. آج ہم ان سے طلاق بدعت کے بارے میں سیکھیں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام کیسے خاندان کو تباہ کرنے کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکریج کرتا ہے اور خاندان کو بچانے کے حوالے سے کس قدر انکریجمنٹ دیتا ہے. ایک بار سر پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. بغیر کسی تاخیر کے میں آپ کے سامنے آج کی اس نشست کا پہلا سوال رکھنا چاہوں گا کہ طلاق بدعت کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. طلاق بدعت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ طلاق ہے جو قرآن اور سنت کے طریقے کے خلاف دی جائے. اس سے پہلے ہم یہ گفتگو کر چکے کہ قرآن اور سنت جو طریقہ بتاتے ہیں طلاق کا وہ یہ کہ ایک وقت میں حالت طہر میں جس میں مقاربت نہ ہوئی ہو ایک ہی طلاق دی جائے، جسے ہم نے طلاق احسن کہا تھا یا طلاق سنت. اب اگر اس طریقے کے خلاف طلاق دی جائے گی تو وہ طلاق بدعت کہلائے گی. ٹھیک. اس لحاظ سے طلاق بدعت 2 طرح کی ہو جاتی ہے. ایک جس طرح طلاق سنت میں ہے کہ طہر میں جس میں مقاربت نہ کی ہو طلاق دی جائے. ٹھیک. تو اگر وہ طلاق دے گا مینسز میں کو ڈیورنگ دا پیریڈ تو وہ طلاق بدعت ہوگی، یا اگر طلاق دے گا ڈیورنگ پریگننسی تو وہ بھی طلاق بدعت ہوگی. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ طلاق اس طرح سے دو کہ وقت العدہ جس سے عدت بھی شمار ہو. ٹھیک. اور عدت کے لیے قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ 3 پیریڈز ہیں. ٹھیک. اور جو پیریڈ سے نہیں گزرتا یا عمر بڑا ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے تو اس کے لیے 90 ڈیز 3 مہینے قرآن بتا رہا ہے، 3 اشہر. ٹھیک. لیکن اگر ڈیورنگ مینسز دی گئی طلاق تو اس سے بھی عدت شمار نہیں ہوتی، اور ڈیورنگ پریگننسی دی گئی تو اس سے بھی عدت شمار نہیں ہوتی. یہ طلاق بدعت کہلائے گی. اور اس طلاق بدعت کو کہتے ہیں حالت کے لحاظ سے بدعت. ٹھیک. یا وقت کے لحاظ سے بدعت. دوسری قسم طلاق بدعت کی یہ ہے کہ عدد کے لحاظ سے غلط طریقہ اختیار کیا جائے، کیونکہ قرآن طلاق کو ایک ہی بار بیان کرتا ہے. ٹھیک. سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. طلاق واحد کا صیغہ ہے اور مرتان تثنیہ کا صیغہ ہے. عربی میں 3 سٹیپ ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک. جمع کا اطلاق 2 سے زیادہ پر ہوتا ہے، 2 پر اطلاق ہوتا ہے تثنیہ کا، یعنی 2. قرآن کہہ رہا ہے طلاق و مرتان، طلاق کو ایک واحد کے صیغے سے بیان کر رہا ہے اور مرتان کو یعنی 2 موقع ہیں طلاق کے اسے تثنیہ سے بیان کر رہا ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ایک ہی ہے، صحیح، موقع 2 ہیں. ٹھیک.
اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ الفاظ استعمال کرے گا اس نیت سے کہ میں ساری طلاقیں اکٹھی دے دوں تو یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے، یہ طلاق عدد کے لحاظ سے، ٹھیک، کہ قرآن ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینے کی اجازت نہیں دیتا، اور سنت بھی اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا معاملہ کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، تو اسے ہم نے خود پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھنا ہوگا، بلکہ پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ایک ہے، موقع 2 ہیں۔ اب مرتان کی تفسیر میں سارے مفسرین اور سارے فقہا کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد 2 متفرق اور مختلف موقع ہیں، محض لفظی تکرار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ایک وقت کہتا ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو یہ مرتان میں نہیں آتا لغوی اعتبار سے، اور حقیقتاً بھی نہیں آتا۔ جب ہم کہتے ہیں 2 مرتبہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں گیپ ہے، وقفہ ہے، 2 موقع ہیں، 2 موقع ہیں، 2 متفرق موقع ہیں، مختلف موقع ہیں، ان میں آپس میں گیپ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے 2 بار کھانا کھایا، ٹھیک، کھایا دوسرے وقت میں کچھ وقفہ چھوڑ کے پھر کھا لیا میں نے کھانا، اور آپ کہتے ہیں میں نے 2 کھانے کھائے، 2 روٹیاں کھائیں، اس کا مطلب اکٹھی کھا لی آپ نے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ٹھیک۔ اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس چیز کی نفی کر رہا ہے، ٹھیک، حوصلہ شکنی کر رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ الفاظ کا، ٹھیک ٹھیک۔ ایک وقت میں جو طلاق دے گا ہو سکتا ہے اس کے الفاظ زیادہ ہوں، کیونکہ غصے میں انسان ایک بات کو کئی بار بھی ریپیٹ کر جاتا ہے، اور طلاق عموماً غصے میں دیتے ہیں لوگ۔ تو قرآن کا اس منشا کے مطابق پہلا موقع ہے تو پہلی ہی طلاق ہوگی، ٹھیک، ایک ہی ہوگی، دوسرا موقع ہے تو دوسری طلاق ہوگی، تیسرا موقع ہے تو وہ تیسرا موقع ہوگا، اور تیسری طلاق ہو کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ دوسری بات، سورہ طلاق میں قرآن حکیم یہ فرما رہا ہے کہ طلاق اس طرح سے دو کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق اگر بیویوں کو دو تو اس طرح دو کہ عدت شمار ہو سکے۔ اب عدت کیسے شمار ہوگی؟ اگر بیک وقت دے گا تو وہ عدت شمار نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، قرآن رجوع کا حق دے رہا ہے مرد کو، ٹھیک ہے، کہ وہ عدت کے اندر، عدت کی حکمت یہ ہے کہ عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی لیے سورہ طلاق میں عدت کے جو احکام بیان ہوئے ہیں وہاں یہ کہا گیا کہ عورتیں، بیویاں گھر چھوڑ کر نہ جائیں عدت کے دوران، اور خاوند سے یہ کہا گیا ہے کہ عدت کے دوران انہیں گھروں سے مت نکالو، اگر نکالو گے تو یہ ظلم ہوگا تمہاری طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں اور حکمتیں ہیں عدت کی جنہیں ہم پہلے شاید ڈسکس کر چکے، وہاں سب سے بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی آپس میں موافقت پیدا ہو جائے ایک جگہ رہتے ہوئے۔ صحیح۔ غصہ ختم ہو گیا، جذبات ٹھنڈے ہو گئے، آمنے سامنے ہوتے ہیں، بات چیت شروع کر دی تو وہ موافقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو طلاق ہوئی تھی وہ رجوع کرنے کے بعد گھر آباد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ایک طلاق 2 3 بیک وقت دیتے ہیں، بتائیے پہلی اور دوسری کے درمیان کی عدت کہاں گئی؟ ٹھیک۔ دوسری اور تیسری کے درمیان کی عدت کہاں گئی؟ ٹھیک۔ عدت کا تو سارا نظام ہی ختم ہو گیا، ساری حکمتیں ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ رہ گیا معاملہ سنت کا۔ تو سنت میں دونوں طرح کی روایات میں دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی سے 2 گروہ بنے ہیں ٹھیک، مسلم فقہا کے، صحیح۔ اور 2 گروہ بننے کی اصل جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حکم سے ہوا ہے۔ مسلم کی روایت ہے بڑی واضح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقیں جو اس طرح سے دیتا تو اسے ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، ٹھیک۔ لیکن حضرت عمر کے خلافت کے پہلے 2 سال ایسا ہی تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے ایک حکم نافذ کر دیا جس سے اس طرح طلاق دینے والے پر تعزیراً اور سزاً 3 طلاقیں نافذ کر دی گئی۔ حضرت عمر کا قول یہ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یا سنت یہ کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ایسا کرے گا ہم اس پر نافذ کر دیں گے۔ ٹھیک۔ لہم فیہ اونات، ان میں لوگوں کے لیے اس میں موقع تھا، لیکن اگر وہ ایسا کریں گے تو فَأَمْزَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، ہم اس طلاق کو اس پر نافذ کر دیں گے۔
بحیثیت اسٹیٹ مین، بحیثیت اسٹیٹ مین، بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ، ٹھیک، یہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک اسٹیٹ کی طرف سے آرڈیننس. حضرت عمر نے جہاں ہاتھ کاٹنے کی سزا چوری میں موقوف کی تھی حالات کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک، اسی طرح یہ بھی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ سزا دے دی. لیکن اغاثۃ اللحفان میں ابن قیم یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت عمر نے اس سے رجوع کر لیا تھا، ٹھیک، اور اس روایت پر کوئی چرا نہیں ہوئی. صحیح، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر نے اسے ریپیل کر دیا تھا، ٹھیک ہے، آرڈیننس کیا وقتی طور پر. جب اس لوگوں کی حالات ٹھیک ہو گئے، ان کی عادت بدل گئی، انہوں نے اسے واپس لے لیا، آرڈیننس کو ختم کر کے وہی حکم بحال کر دیا جو اصل قرآن اور سنت کا تھا. ٹھیک، جس طرح اس قطع ید کی ہاتھ کاٹنے کی سزا دی تھی، موقوف کی تھی، ختم کی تھی، لیکن حالات بدلے، قات ختم ہو گیا، وہ سزا پھر بحال ہو گئی. ٹھیک، وہ وقتی طور آرڈیننس آپ سمجھتے ہیں کہ ہوتا ہی عارضی ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، مستقل قانون سازی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور ابن قیم کے مطابق اغاثۃ اللحفان میں انہوں نے اسے بیان کیا کہ حضرت عمر نے اسے واپس لے لیا. واپس لے. اب اس سے فقہا کے دو گروہ بن گئے. ٹھیک، ایک گروہ یہ کہتا ہے فقہا کا کہ حضرت عمر کے اس قول کے بعد صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اور اجماع صحابہ حجت ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس اجماع کے بعد کسی کو بھی اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایک وقت میں جو 3 طلاقیں دے گا وہ اس پر نافذ کی جائیں گی، وہ 3 ہی شمار ہوں گی. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آرڈیننس تھا، عارضی تھا، حضرت عمر نے اسے ریپیل کر دیا تھا اور اس پر اجماع ثابت نہیں ہے. جی، جب اجماع ثابت نہیں ہے تو پھر یہ حکم جو ہے وہ بھی باقی نہیں رہا. ٹھیک ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے دور کے جو فیصلے ہیں ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ انہوں نے ایک وقت میں 3 الفاظ سے دی گئی طلاق کو 3 کہا ہو. ٹھیک. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کے دور میں بھی ان کے فیصلوں میں بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ملتا. ٹھیک. بلکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے ہم سارے کرتے ہیں، قابل احترام اور قابل پیروی ہیں، لیکن امامیہ فقہا کا زیادہ دعویٰ ہے. ٹھیک. ان کے نزدیک حضرت علی سے جو روایات آئی ہیں ان میں یہ طلاق واقعہ ہی نہیں ہوتی. ٹھیک. وہ کہتے ہیں چونکہ بدعت ہے، بدعت ہے تو بدعت کام کا کوئی ایتھینٹسٹی لیگلٹی نہیں ہوتی، وہ تو انلیگل ہے. وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص بے وضو نماز پڑھے تو آپ کہیں کہ نماز تو ہو گئی لیکن گناہ ہوا اسے، ٹھیک، تو نماز تو سرے سے ہو گئی نہیں. ٹھیک. تو ایک شخص نے غلط طریقے پر طلاق دی تو ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں طلاق تو ہو گئی لیکن یہ گناہ گار ہے. تو جب کام ہی ایک گناہ کا کیا، کام ہی ایک انلیگل اس نے کیا، تو وہ اس کی لیگل حیثیت پھر کیا رہی بات. ٹھیک. بہرحال اس ڈسکشن میں ہم اس وقت نہیں جاتے. ٹھیک. البتہ جو روایات ہیں جن سے ایک تو استدلال یہ کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے، ٹھیک ہے، کہ ایک فریق کا موقف یہ ہے کہ یہ مستقل تھا، اس پر اجماع ہوا اور اس اجماع کی نفی نہیں کی جا سکتی. لیکن دوسرا طرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اجماع نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کے فیصلے وہ نہیں ہیں جو اجماع کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اجماع نہیں ہوا. صحیح. اب رہ گیا بعد کے لوگوں کا معاملہ، تو اس میں بھی بعد میں آنے والوں کے اجماع کی نفی اکثر محدثین اور فقہا نے کی ہے کہ اجماع اس پر نہیں ہوا تھا، کیونکہ صحابہ میں بھی اس پر اختلاف ہوا تھا. کچھ کا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 ہوتی ہیں، کچھ کا بیان کیا جاتا ہے کہ 1 ہوتی ہے. اسی طرح سے بعد میں آنے والے فقہا کا بھی اقوال بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے اس پر اتفاق ہے قدیم فقہا کے اس پر اجماع نہیں تھا. ٹھیک. بالکل. حارث العقلی ہیں، ابن عباس ہیں، اور اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اجماع کی نفی کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے اپنی بخاری کی شرح فتح الباری میں. رہ گیا معاملہ روایات کا. تو اس میں جو روایات دونوں گروہ کی، پہلے میں ان روایات کا تذکرہ کر دیتا ہوں مختصراً جو یہ کہتے ہیں کہ ایک بار طلاق دینے سے 3 بار ایک مجلس میں طلاق دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. ان میں پہلی روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ بخاری کی ہے. ٹھیک ہے. جس کے راوی سال ابن سعد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی عویمر عجلانی نے اپنی بیوی سے لعان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے.
اور لیان کی جو پوزیشن ہوتی ہے انتہائی نازک ہوتی ہے، بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے اور اس میں پھر قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب خاوند کو بیوی پر شک ہو جائے اور وہ عدالت میں آ جائے اور قسمیں کھائے کہ ہاں میں سچا ہوں، اور بیوی قسمیں کھائے کہ یہ جھوٹا ہے میں سچی ہوں، اور قسم بھی اس نوعیت کی کہ بیوی یہ کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور خاوند یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس حد تک کی قسمیں کھائی جائیں، تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہوتی ہے انتہائی نازک ہوتی ہے۔ جی ٹھیک۔ تو سال ابن سعد کہتے ہیں کہ عویمر اجلانی جب قسمیں کھا چکے، لیان ہو چکا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اسے طلاق دی۔ ٹھیک۔ آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، تردید نہیں کی۔ صحیح۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں اور ہوں تو واقعہ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ اس پر حنفی فقہا میں سے علامہ جساس اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیان سے تو نکاح ٹوٹ چکا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد دی ہوئی طلاق تو بے اثر تھی، تو آپ نے خاموشی انہوں نے غصے میں طلاق دی، غصے کی حالت تھی، ٹھیک، اور آپ کی خاموشی اس لیے تھی کہ اگر میں بولوں تو ہو سکتا ہے انہیں مزید غصہ آئے اور شان رسالت میں کوئی گستاخی ہو جائے اور ان کا ایمان ہی چلا جائے، صحیح، لہذا آپ نے خاموشی اختیار کی۔ یعنی اس خاموشی پہلی بات یہ کہ اس طلاق کی کوئی لیگل حیثیت باقی نہیں تھی، لیان سے نکاح ٹوٹ چکا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے لیان مکمل ہونے کے بعد انہوں نے طلاق کے الفاظ غصے میں کہے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت اس بنیاد پر تھا کہ اس نازک صورتحال میں ہو سکتا ہے ان کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل آئے جس سے ایمان ہی ضائع ہو جائے، کہ انتہائی شدید غصے میں تھے وہ اور مجلس اٹھ کر نکل گئے تھے، ٹھیک۔ اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ 3 طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی تھی، کیونکہ نفاذ تو لیان کا ہو چکا، ٹھیک ہے، لہذا اس معاملے میں یہ دلیل، یہ اس خاموشی کو آگے جا کے نہیں بن، جی اس کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ وہ خاموشی کس فقہاء نے محدثین نے مختلف شرح میں کر دیا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت جو دی جاتی ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، رفاع قرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بیوی ان کی، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول رفاع نے مجھے طلاق بتہ دے دی ہے، ٹھیک، بتہ کہتے ہیں مغلظہ یعنی قطعی طلاق، اس کے بعد پھر کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، ٹھیک۔ تو اس کے بعد عبد الرحمن ابن زبیر القرظی سے اس نے نکاح کر لیا، ٹھیک، لیکن عبد الرحمن ابن زبیر القرظی سے نکاح کے بعد ان کی کپولیشن نہیں ہوئی، ٹھیک، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ اس اہلیت ہی نہیں رکھتے، ٹھیک، تو کیا میں دوبارہ اپنے خاوند کے پاس لوٹ کر جا سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا نہیں، جب تک کپولیشن نہ ہو اور وہ طلاق نہ دے اور اس کی عدت نہ گزار لو تو پہلے خاوند کے پاس لوٹ کر نہیں جا سکتی۔ اب اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ چونکہ لفظ طلاق بتہ کا ہے، 3 کا نہیں ہے، ٹھیک، اور اس سے مراد یہ قطعی طلاق دے دی تھی اور ایک بار ہی دے دی تھی، صحیح، لہذا یہ نافذ ہوگی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر دوسرے خاوند کے ساتھ کپولیشن ہونے کے اس کے بغیر تم نہیں جا سکتی، ٹھیک۔ اب اس روایت پر علامہ ابن حجر اسقلانی جو شافعی فقہا میں سے بڑا نام ہے اور بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی ایک وقت کی 3 طلاقوں پر مغلظہ ہونے پر اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، ٹھیک، کیونکہ بتہ سے مراد قطع عصمت ہے، ٹھیک، اور وہ عدت گزرنے سے بھی ہو جاتی ہے، ایک طلاق دینے کے بعد عدت گزری بتہ ہو گئی، اب دوبارہ وہ رجوع میں نہیں مل سکتے، ٹھیک، تو اس سے کیسے ثابت ہو جاتا ہے خود ہی کہ انہوں نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دی تھی؟ ٹھیک ہے، صحیح۔ دوسری بات یہ کہ دوسری روایت خود بخاری کی ہے، خود بخاری کی ہے، وہ دوسری جگہ پر ہے، یہی روایت ہے انہی راویوں سے، وہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ رفاع قرظی نے اپنی بیوی کو آخری طلاق، 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق جب وہ کسی سفر پر تھے تو وہاں سے بھیجی تھی، ٹھیک۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق تو پہلے وہ 2 متفرق دے چکے تھے، ٹھیک ہو، اور تیسری آخری طلاق بھیجی ہے، ان دونوں روایتوں کو ملانے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پہلی روایت میں اجمال ہے اور دوسری میں تفصیل، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو یہ روایت کسی صورت میں بھی اس پر دلیل نہیں بن سکتی کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں مغلظہ ہو جاتی ہیں اور نافذ ہو جاتی ہے تینوں کی تینوں، ٹھیک ہے۔ تیسری روایت اس معاملے میں پیش کی جاتی ہے جو مسلم کی روایت ہے، فاطمہ بنت قیس کی،
وہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یعنی شوہر کے ذمہ کوئی جائے رہائش اور نفقہ نہیں رکھا، کہ 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہے نفقہ، کیونکہ ختم ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں جو فاطمہ بنت قیس نے کہا تو وہ ایک وقت ہی دی گئی تھی، 3 تطلیقات۔ ٹھیک، لیکن اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ 3 طلاقیں الگ الگ دیں یا متفرق دیں۔ ٹھیک، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر قانون سازی کسی کے مسلک کے خلاف ہو جائے، قرآن و سنت کے خلاف نہیں، کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی، کسی مسلک کے خلاف ہو جائے تو کیا اسے تسلیم کیا چاہیے یا نہیں؟ تو اس میں ایک میگزم آف لا ہے، کلیہ ہے کہ ان حکم الحاکم یرفع الخلاف ظاہرا و باطنا، کہ حاکم کا اگر جب فیصلہ آ گیا تو پھر اختلاف ختم ہو جائے گا، پھر کسی کو اختلاف کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اسٹیٹ حاکم ہے، اس نے قانون بنا دیا ہے، وہ اگر میرے مسلک کے خلاف ہے تو مجھے اس قانون کو ماننا پڑے گا۔ ہاں، مجھے یہ اجازت دیتا ہے اسلام بھی، اور جمہوری روایت بھی اجازت دیتی ہے کہ میں اپنی رائے کو ہموار کرنے کے لیے عوامی نمائندوں کی رائے کو بدلوں اور اسمبلی میں جا کر اس قانون کو بدل دیں۔ تو جو قانون اسٹیٹ بنائے گی اسے تسلیم کرنا شریعت کا منشا اور شریعت کا تقاضا ہے۔ اور حاکم کا حکم دیکھیے، جج ایک فیصلہ دیتا ہے، ایک کے خلاف جاتا ہے، ایک کے حق میں جاتا ہے، لیکن دونوں کو ماننا پڑتا ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، اپیل ہوتے ہوتے جاتی ہے، وہ بھی ایک کے حق میں اور ایک کے خلاف جاتی ہے، دونوں کے حق میں نہیں جاتی، لیکن جس کے خلاف گئی ہے اسے بھی اسے ماننا ہے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ تو اسی سے یہ قاعدہ فقہا نے بنایا ہے کہ ان حکم الحاکم یرفع الخلاف، کہ حاکم کا حکم جب آ گیا تو پھر اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اگر میرے مرضی کے خلاف بھی ہے تو مجھے ماننا ہوگا۔ اور سپریم باڈی حاکم جو ہے اللہ کے بعد اس زمین پر، اس ملک پر، وہ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا دیا جو قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے، مسلک کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن مسلک کے خلاف ہونے کی بنیاد پر بغاوت کی اجازت نہیں۔ کہ فاطمہ بنت قیس نے یہ کہا کہ مجھے میرے خاوند نے 3 طلاقیں دے دی، ٹھیک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے میرے خاوند کے ذمہ کوئی نفقہ اور رہائش نہیں دی۔ ٹھیک، اب 3 سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ 3 بیک وقت دی گئی، ٹھیک، حالانکہ 3 میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ بیک وقت دی گئی یا الگ دی گئی۔ ٹھیک، یہی روایت مسلم میں دوسری جگہ پر ہے، ٹھیک، تفصیل کے ساتھ، جیسے بخاری کی میں نے بتایا، دونوں روایتوں کو ملائیں تو بات واضح ہوتی ہے۔ مسلم کی بھی یہی روایت دوسری جگہ پر بھی ہے، اور وہاں یہ واضح موجود ہے کہ انہا کانت تحت عامر ابن حفص، ٹھیک، کہ عامر ابن حفص کی بیوی تھی ابن مغیرہ کی، فطلقها آخر 3 تطلیقات، کہ انہوں نے انہیں 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق دی، اور وہ حضرت علی کے ساتھ یمن کی طرف جا رہے تھے اور لکھ کر راستے سے بھیجی۔ ٹھیک ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ پہلی روایت جو ہے وہ مجمل ہے، مختصر ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ اس کی تفصیل بیان کر رہی ہے۔ جب دونوں روایتوں کو ملائیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ 3 متفرق طلاقیں دی گئی تھیں، اکٹھی نہیں دی۔ یعنی طلاق کے بدعت کے حوالے سے اگر کوئی روایات موجود بھی ہیں تو ان کی بڑے اتھینٹک سورس سے ان کی تردید کی گئی۔ بالکل وہی روایت، یہ 2 روایتیں بخاری اور مسلم کی تو میں نے آپ کو بتائی کہ ان کی اپنے اندر سے دوسری روایت خود یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اکٹھی نہیں دی گئی تھی، 3 متفرق دی گئی۔ ٹھیک، ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طلاق دی گئی، عبداللہ ابن عمر نے شاید دی، تو اسی طرح سے غلط طریقے پر، تو آپ خود سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اَیُلْعَبُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَیْنَ أَظْهَرِکُم، کیا آپ کتاب اللہ سے کھیل رہے ہو اور میں تم میں موجود ہوں۔ 4تھی روایت سوید ابن غفلہ کی ہے، جو علامہ بہقی نے اپنی سنن الکبریٰ میں نقل کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ روایت حضرت علی کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق ہے، جس میں طلاق کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ ٹھیک، کہ حضرت علی کی شہادت پر جب لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹھیک، کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، تو حضرت حسن کی بیوی تھی عائشہ خثمائیہ، ٹھیک، انہوں نے آپ کو خلافت کی مبارکباد دی۔ صحیح، آپ یہ سمجھے کہ شاید میرے والد کی شہادت پر مبارکباد دے رہے، لوگ بیعت کر رہے تھے، انہوں نے کہا مبارک ہو، یہ نہیں کہا کس پر مبارک ہو، وہ سمجھے کہ شاید میرے والد کی شہادت پر مبارک دے رہی ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہی ہے، تو آپ نے غصے میں آ کر اسے 3 طلاقیں دے دی۔
ٹھیک. جب عدت گزر گئی تو آپ پچھتانے لگے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا. اور یہ فرمایا کہ اگر میں یا میرے باپ یعنی حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جو شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طوروں میں 3 طلاقیں دے دے تو اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ کسی غیر سے نکاح کرے, تو میں اسے رجوع کر لیتا. ٹھیک. اکٹھی یا 3 طوروں میں. ٹھیک. اب بہقی کی یہ روایت 2 سندوں سے ہے. ٹھیک. پہلی سند کے متعلق خود بخاری نے کہا ہے کہ فی نظر, یعنی اس میں اعتراض کے گنجائش بہت سارے بنتے ہیں, قابل اعتبار سند نہیں ہے. ٹھیک. دوسری اس کی سند آتی ہے, اس میں ایک راوی سلمہ ابن فضل القرشی ہے. ٹھیک. ابو حاتم بہت بڑے امام ہیں جرح و تعدیل کے, انہوں نے اسے منکر الحدیث کہا ہے, اور علماء حدیث کے نزدیک منکر الحدیث کہنا بہت بڑا الزام ہے. ٹھیک. کہ وہ ایسے ہیں جن کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. ابو زرع بھی بہت بڑے محدث ہیں اور اسماء رجال کے بہت بڑے ماہر ہیں. وہ کہتے ہیں لا عارف, میں تو اس شخص کو جانتا ہی نہیں. وہ ہے کون؟ مجہول شخص ہے. تو مجہول سے روایت نہیں لی جاتی, مجہول کی روایت صحیح نہیں ہوتی. اسی طرح سے ابن حبان کا کہنا ہے کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتا تھا. ٹھیک. جو صحابہ کو گالیاں دیتا تھا اس سے روایت کیوں لی جائے, اس کی روایت پر اعتبار کیوں کیا جائے. اور پھر دوسرا راوی اس سند کا ہے عمران ابن مسلم. ٹھیک. اب یہاں یہ لفظ بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ ابو احمد الزبیدی جو بہت بڑے محدث ہیں, جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے جب اس پر گفتگو کی, اس راوی پر, اس روایت کے اس راوی پر, تو انہوں نے کہا کہ انہو جرو کلبن. اب میں اس کا دونوں ٹکڑوں کا الگ الگ ترجمہ کروں گا. جرو کہتے ہیں بچے کو, ٹھیک, اور کلب کہتے ہیں کتے کو. کانہو گویا کہ وہ اس کا بچہ تھا. ٹھیک. یعنی اتنا برا سختی سے تو اس کی روایت کیسے قبول کی جائے, اور ہم کہہ لیں کہ اس کی روایت کی بنیاد پر ایک وقت کی دی ہوئی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی. ٹھیک. 5ویں دلیل وہ دیتے ہیں مصنف عبدالرزاق کی, اس میں وہ روایت کرتے ہیں عبادہ ابن صامت سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی. ٹھیک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرا, 3 طلاقیں تو نافذ ہو گئیں, باقی 997 طلاقوں کو اٹھا کے گھومتا رہا. یہ ظلم اور زیادتی ہے. ٹھیک. اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا تھا. بیک وقت انہوں نے کہا تمہیں 1000 طلاقیں, تو آپ نے فرمایا 3 تو نافذ ہوگی, 997 تیرے سر پہ, اٹھا کے گھومتا رہا. ٹھیک. اب اس روایت پر جب کیا گیا جرا علماء نے, تو سب سے بڑا جو اس پر اعتراض اٹھا روایت پر وہ یہ کہ عبادہ ابن صامت کے والد اور دادا کا قبول اسلامی ثابت نہیں ہے. ٹھیک. عبادہ ابن صامت تو ایمان لائے تھے عبادہ, لیکن صامت اور ان کے والد کا قبول اسلامی ثابت نہیں ہے. جب وہ قبول اسلامی نہیں تھا تو ان کی طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ جب قبول اسلامی ثابت نہیں تو پھر ان کی روایت کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ ہم تو حیثیت شرعی اس کی دیکھیں گے جو مسلمان ہوتے ہوئے اس نے طلاق اگر دی اس طرح سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نافذ کر دیا. ٹھیک. یہ تو 5 روایتیں ان کی میں نے رکھی جو یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت کی دی ہوئی 3 طلاقیں 3 نافذ ہوتی. ٹھیک. ان روایتوں کی حیثیت یہ ہے. اب رہ گیا یہ معاملہ کہ دوسری طرف جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں, جو دوسرا گروہ ہے کہ 3 طلاقیں جو ایک بار دے گا وہ نہیں نافذ ہوگی, ایک ہی نافذ ہوگی. ان کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. ٹھیک ہے. دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہارکم. آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے کہو رجوع کر لیں طلاق بدعت کی صورت میں. تیسری یہ کہ حضرت عمر کا یہ حکم مستقل نہیں تھا, عارضی تھا, ٹیمپریری تھا. فَلَوْ أَمْزَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْزَاهُ عَلَيْهِمْ. وہ اپنے اوپر خود نافذ کرتے ہیں تو ہم بھی نافذ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یہ قرآن کا حکم ہے یا سنت کا. اور پھر اس پر ان کا رجوع بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اسے ریپیل کر کوئی خاص صورتحال میں انہوں نے نافذ کیا. اب ایک روایت لائے ہیں امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں رکانہ ابن عبد یزید. ٹھیک. کہ رکانہ ابن عبد یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ٹھیک. آپ نے پوچھا کیف طلقتہا, کیسے طلاق دی تو نے؟ ان کا طلقتہا ثلاثاً, میں نے 3 طلاقیں دی, 3 بار دی یا 3 طلاقیں دی. ٹھیک.
آپ نے فرمایا افی مجلس واحد، ہاں. کیونکہ ثلاث کا لفظ کہا کہ 3 دیں تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ ایک بار دی یا متفرق دی. ٹھیک ہے. اب پوچھا کیا ایک ہی بار میں؟ کا نام ہاں ایک ہی بار میں. آپ نے فرمایا تلک ہی رجعیہ واحدہ فرجھا ان شئت، یہ ایک رجعی طلاق ہے، چاہو تو رجوع کر لو. ٹھیک ہے. اب اس روایت پر کسی بھی محدث نے کوئی تنقید نہیں کی. ٹھیک. اس کی سند کو بھی سب نے صحیح مانا ہے، روایت کو بھی درست مانا ہے، اور ابن حجر عسقلانی نے اسے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ روایت اس معاملے میں ایسی واضح نص ہے جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں. تو اب اتنی واضح نص کی موجودگی میں ہم ان روایات کو کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ جن کی حیثیت مشکوک ہے. ٹھیک. بخاری اور مسلم کی روایتیں ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، لیکن ایک جگہ اجمال ہے اور دوسری جگہ تفصیل ہے، اور اجمال اور تفصیل کو دونوں کو سامنے رکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ متفرق 3 مختلف موقعوں پر دی گئی تھی، ایک بار نہیں دی گئی. ٹھیک. اب رہ گیا معاملہ اجماع کا. میں ابھی بات کر چکا، تو اجماع کا ثبوت موجود نہیں ہے. اگر وہ ثبوت موجود ہو تو پھر تو وہ دلیل قطعی ہے، لیکن جہاں میں ان لوگوں کے نام ذرا گنا دیتا ہوں جو ہمیشہ ایک مجلس کی میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک ہی مانتے تھے، صحابہ میں سے بھی تابعین میں سے. اب دیکھیے جلیل القدر صحابہ اور ائمہ کے اسماء جو یہ کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، اور قرطبہ کے علماء میں سے محمد ابن تقی ابن مخلد، عبد السلام خشنی، عطا، طاؤس، عمرو ابن دینار، اور یہ ایک لمبی فہرست ہے. ٹھیک ہے، لمبی فہرست ہے. اور پھر ابن قیم نے بھی یہ کہا کہ عبداللہ ابن عباس، حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، یہ صحابہ اور جلیل القدر صحابہ. اکرمہ، طاؤس، محمد ابن اسحاق، خلاص ابن عمرو، حارث عقلی، داؤد ابن علی اور ان کے پیروکار. بعض مالکی، حنفی اور حنبلی فقہا بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی مانتے ہیں، 3 نہیں مانتے. ٹھیک. امام طحاوی حنفی فقہا میں سے بہت بڑے فقیہ ہیں. ٹھیک. ان کی کتاب شرح معانی الآثار، اس میں جب اس پر وہ بحث کرتے ہیں کہتے ہیں فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مَعًا فَقَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةً، کہ قوم اس طرف گئی، اور قوم کا لفظ ہمیشہ ایک بڑی کثرت پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. کہ قوم اس طرف گئی ہے، اس کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار 3 طلاقیں دے دے تو ایک ہی واقعہ ہوگی، 3 نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چند کہنے والے نہیں تھے، قوم تھی، بہت بڑے لوگ تھے. امام رازی بہت بڑا نام ہے، شافعی فقہا میں سے بھی، محدثین میں سے بھی، علم الکلام اور فلسفے میں بھی. وہ اپنی تفسیر جو ان کی ہے تفسیر کبیر، اس میں بڑا واضح لکھتے ہیں کہ اس پر جو اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اجماع نہیں ہے اس پر. اور قرین قیاس اور قرین انصاف یہی ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کی دی ہوئی وہ سہولتیں چھن جاتی ہیں. بالکل صحیح. امکان راستے بند ہو جاتے ہیں جس سے گھر بسنے کا امکان موجود ہو. تو اس طرح باقی بھی بہت سارے فقہا نے، ائمہ نے اس کی نفی کیا کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے. دور جدید میں بہت بڑی ایک کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع مصر میں لکھی گئی، جو سارے عالم اسلام میں بحیثیت قانونی ماخذ کے تسلیم کی جاتی ہے. ٹھیک. چاروں فقہا کے اقوال، چاروں فقہا کے مسالک کو انہوں نے جمع کیا ہے. پاکستان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں، عبد الرحمن الجزائری کی ہے، اور پاکستان میں اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ محمود احمد رضوی نے اوقاف اکیڈمی لاہور سے، پنجاب سے. ٹھیک. اور بہت اچھا ترجمہ ہے. اس میں اس پر بڑی تفصیلی بحث ہے، اور انہوں نے بھی یہی ثابت کیا ہے اپنی ساری گفتگو سے کہ ایک مجلس کی دی ہوئی 3 طلاقیں قرآن، سنت اور اکثریت کی رائے میں، اکثریت صحابہ کی رائے میں ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. اب اس دور میں ہم پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھیں تو 2 بڑے مسالک اہل سنت میں ہیں پاکستان کے حوالے سے. 3 بڑے، اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی. اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ یہ ایک ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. اہل تشیع کو ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اس طرح سے دی ہوئی طلاق، میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ سرے سے واقعی کہ طلاق بدعت ہے، اور وہ ائمہ اہل بیت سے ساری روایتیں نقل کرتے ہیں. اس سے رہ گئے دیوبندی اور بریلوی مسلک. دیوبندی مسلک میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی ظفیر الدین اور نائب مفتی کفیل الرحمان نشاد دونوں کا انتقال ہو چکا.
ان کا یہ فتویٰ چھپا ہوا موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرف کے اعتبار سے اس دور میں اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو اسے ایک ہی مانا جائے گا. ٹھیک ہے. عرف کی وہ قید لگاتے ہیں. عرف کہتے ہیں رواج کو, اور رواج کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ نکاح کے وقت 3 بار پوچھتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. جی. حالانکہ ایک بار پوچھنا ہے, 3 بار تو ہے ہی کہیں نہیں. وہاں سے یہ اخذ کر لیا جاتا ہے کہ بات 3 بار جب تک نہ کی جائے تب تک مانا نہیں جاتا, اور طلاق دینے والا بھی پھر یہی کہتا ہے کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 بار کہنے سے قبول ہے قبول ہے, 3 نکاح نہیں ہوتے, نکاح ایک ہی ہوتا ہے. تو 3 بار کہنے سے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے 3 طلاقیں کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے. وہ اسے عرف کے کہ یہ ہمارا رواج بن چکا ہے. صحیح. لہذا اس کے تحت اسے ایک ہی طلاق مانا جائے گا, 3 نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. بریلوی مکتبہ فکر میں سب سے بڑے عالم پاکستان میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ الرحمہ, سپریم فیڈرل کورٹ کے جج بھی رہے, سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج بھی رہے. ان کا ایک مقالہ ہے دعوت فکر و نظر, اس میں انہوں نے بڑے درد کا اظہار کیا کہ جو لوگ اسے 3 نافذ کرتے ہیں پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ الفاظ میں ذرا یہاں پڑھ دوں پیر صاحب کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اجماع کی نفی کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جس مسئلہ میں ہر زمانہ کے ائمہ اسلام اختلاف کر رہے ہیں اسے کہنا کہ یہ مجمع علیہ ہے بڑے دل گردے کا کام ہے. اختلاف ہو رہا ہے, ساتھ جگہ موجود ہے, اکثریت اس طرف ہے صحابہ کی تابعین کی, اور اسے کہنا کہ نہیں صحابہ کو کہتے ہیں یہ بڑی جرات کی بات ہے کہ الزام لگانا ہے صحابہ. اور اس سے بڑھ کے کہ قرآن پاک میں قرآن پاک میں موجود ہے. اور دوسری بات وہ جہاں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ایسی طلاق کی صورت میں لوگ جن کے پاس لوگ رجوع کرتے ہیں وہ انہیں حلالے کا مشورہ دیتے ہیں, تو پیر صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ کیا سبز گنبد کے مکی کی روح تڑپ نہ جاتی ہوگی کہ اس کے دین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, ٹھیک کیا کھیل کیا جا رہا ہے. اور پھر پیر صاحب بڑے درد کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ایسی طلاق دینے والا جب حلالے کی طرف نہیں جاتا, اس کی غیرت نہیں مانتی اس بات کو, تو پھر یا وہ دامن قادیانیت میں پناہ لیتا ہے یا کسی اور کے دامن میں پناہ لیتا ہے. ٹھیک. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ٹھیک. کہ صحیح وہ بتانے نہ بتا کے کہ اس طرف جاتے ہیں. اب میں صرف تھوڑا سا ایک جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں, ہمارا معاملہ نہیں ہے. مصر نے میں 1920 میں ان کے فیملی لا کے لاز میں یہ شامل کر دیا کہ کوئی شخص بھی اگر ایک وقت میں ایک لفظ سے زیادہ لفظاً یا اشارن طلاق دے گا تو اسے ایک طلاق مانا جائے گا. 1920 میں انہوں نے اسے شامل. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہمارے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں سیکشن 7 ہے جی طلاق پر, جو اس کے سارے پروسیجر کو بتاتی ہے. ہم نے اسے 1961 میں شامل کیا. ٹھیک ہے. جب دیکھیے مصر میں 1920 میں شامل ہو چکا. ٹھیک. اب ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اپنے قانون پر عمل نہیں کرتے. لیکن مصر کا کوئی دارالفتاء اس قانون کے خلاف فتویٰ نہیں دے. ٹھیک. کوئی دارالفتاء. ٹھیک. جب بھی ان سے آپ فتویٰ مانگے اس معاملے میں وہ قانون کا حوالہ دیں گے, اور اگر آپ پوچھیں کہ ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا جہاں نص واضح موجود نہیں ہے وہاں اختیار ہے اسٹیٹ کے پاس قانون سازی کا, اور یہ قرآن اور سنت کا منشا اسے ہر حال میں ماننا ہوگا. مصر کے علاوہ عراق, جارڈن, اردن, سیریا, ان سب کا, موروکو, ان سب کے قوانین ہیں جہاں جنہوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ ایک مجلس کی دی ہوئی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے گا. حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی عبداللہ بن باز کے فتویٰ کے بعد اسے ایک شمار کیا جاتا ہے. ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا ہے. ہم قانون پر چونکہ عمل نہیں کرتے اس لیے ہر دارالفتاء اپنا نیا فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی شارٹلی ہم اس بات کو یوں سمجھیں کہ اسلام کا کوئی ایسا آرڈر ڈائریکٹ موجود ہی نہیں ہے جس سے خاندان ٹوٹیں, کوئی ایسا آرڈر موجود نہیں ہے. اور اسلام کی ہمیشہ سے یہ منشا ہے کہ خاندان جو ہے وہ بچا رہے, تبھی اس کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ اور مشکل بنایا تاکہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ نہ ہوں. ابھی سر جو آپ نے جو گفتگو فرمائی, کیا جو عددی اختلاف ہے اس کا بھی اوریجن یہی ہے؟ کس طرح؟ یہ جو عددی اختلاف ہے جو طلاق ایک وقت میں 3 بار دی جاتی ہے, اس کا بھی اوریجن یہی ساری جو باتیں آپ نے فرمائی. بالکل, میں نے آپ کو بتا دیا اصل معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع ہوا.
اور یہ کلیئر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ریپیل کر جی، وہ آرڈیننس تھا، وہ وقتی تھا جی، اور جب حالات ٹھیک ہوئے نارمل ہوئے تو انہوں نے ریپیل کر دیا. جی ٹھیک ہے. اب اسی سے دو گروہ بنے. فقہا کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس پر اجماع تھا لیکن اجماع ثابت نہیں جی، وہ authentic نہیں. اجماع کہنا تو آسان بات ہے، اجماع کو ثابت کرنا بہت مشکل بات ہے. میں نے وہ نام آپ کے سامنے گنائے صحابہ میں سے، اور یہ میں نے تھوڑے گنائے. ایک لمبی فہرست ہے، آپ جب کتب کی طرف رجوع کریں تو ایک لمبی فہرست انہوں نے ہے کہ یہ لوگ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی مانتے تھے. اور میں نے 2 بڑی مثالیں دی. اسٹیٹ لیول پر حضرت عثمان کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ملتا کہ جنہوں نے کہا کہ 3 ہوتی ہیں. حضرت علی کا کوئی فیصلہ نہیں ملتا. اگر ملتا ہوتا تو اسے فقہائے اہل بیت، ائمہ اہل بیت اختیار کرتے. ان کے ہاں ایک مجلس کی 3 طلاقیں سرے سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کیونکہ وہ پورا پروسیجر شیعہ لا میں پورا پروسیجر ہے طلاق کا. اب رہ گیا ایک معاملہ، میں خود اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ جو ہماری سیکشن 7 ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس کی، وہ عین قرآن کے مطابق ہے. اس میں کوئی چیز قرآن کنٹرڈکشن نہیں ہے قرآن کی اور اس کی. ٹھیک. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے تو ثالث بیٹھے. ٹھیک ہے. ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے سورہ نساء میں کہ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. یہاں بھی یہ ہے کہ طلاق دینا چاہتا ہے نوٹس دے یونین کونسل کو، یونین کونسل آربیٹریشن کونسل بنائے گی، وہاں فیصلہ کیا جائے گا. اور الفاظ یہ ہے سیکشن کے کہ آخری حد تک ریکنسلیشن ٹھیک کی ٹرائی کی جائے گی کہ آخری حد تک ریکنسلیشن، یعنی طلاق نہیں کرائی جائے گی. ٹھیک ہے. ہماری یونین کونسل میں چونکہ قانون جاننے والے لوگ ہوتے نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، نہ ہمارے ممبرس پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ یونین کونسل کے سیکریٹریز وغیرہ اس لیول کے ہوتے ہیں، تو وہ فوراً اسے طلاق کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ قانون یہ کہہ رہا ہے، وہ الفاظ یہ ہیں کہ آخری کوشش کی جائے، آخری حد تک کوشش کی جائے گی کہ ریکنسلیشن ہو جائے. یعنی جب ہم عدالت میں بھی ڈیسولوشن آف میرج کا سوٹ فائل کرتے ہیں تو عدالت بھی پری ٹرائل ریکنسلیشن کرتی ہے، وہ اسی منشا کے تحت کہ گھر آباد ہو. اور جب ایویڈنس کنکلوڈ ہوتی ہے تو پوسٹ ٹرائل ریکنسلیشن ہوتی ہے تاکہ ایک آخری کوشش پھر کر لی جائے تاکہ ان کا گھر بچ جائے. یہی اسلام کی منشا ہے اور قرآن کا بھی یہی منشا ہے کہ ثالثی کونسل اس لیے بنائی جائے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر. اس حوالے سے مزید کوئی بات ہوگی تو وہ ہم آپ سے یقیناً رجوع کریں گے. یہ آج کی ہماری آخری نشست تھی، لیکن یہ اس موضوع کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو زحمت دیتے رہیں گے تاکہ ہمارے لوگوں کی جو علمی کمی ہے آپ اپنے علم کے ذریعے ان کی اس علمی کمی کو دور فرمائیں. ناظرین، آپ نے یہ دیکھا، ہم نے ان تین جو طریقے ہیں طلاق کے، ان 4 نشستوں میں ہم نے اسے کنکلیوڈ کیا ہے کہ لوگوں کی زندگی بچ جائے اور لوگوں کی زندگی تباہ نہ ہو. کیونکہ علم جو ہے وہ مومن کی میراث ہے. آپ علم سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرے کی طرف چلا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.